قیامت کے دن ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم نے اوپر نیت باندھی یا نیچے باندھی، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تراویح 8 پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں۔ اس قیامت کے دن جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا اور جو گناہوں میں پیچھے رہ گیا، نام اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، جس کا پلڑا جھک گیا نیکیوں کا وہ کامیاب، جس کا پلڑا اٹھ گیا وہ نیکیوں کا وہ ناکام۔ اصل ہار جیت کا دن وہ دن ہوگا، اور اسی دن کو جیتنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے یہ زندگی دی گئی ہمیں اور آپ کو۔ اس زندگی دینے والے نے ہماری زندگی کو، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اس نے ہمیں ایک کتاب دی قرآن کی شکل میں، اور اس نے سکھانے والا دیا، ایک معلم دیا۔ قرآن کو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں سمجھ سکتے، اس کتاب کو پڑھانے والا، اس کتاب کو سمجھانے والا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی اسی کے آئیڈیل اور نمونے کے مطابق گزارنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ قیامت کے دن ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم نے اوپر نیت باندھی یا نیچے باندھی، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تراویح 8 پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے ظہر میں 10 رکعتیں پڑھی ہیں 12، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تمہاری نماز اس طریقے کے مطابق ہے یا نہیں جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ ہم نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو گزارا کیسے جائے، اس وقت اور اس حالات میں جیسی ضرورت پڑتی تھی ان حالات کے مطابق انبیاء کرام آیا کرتے تھے اور اپنی قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتایا کرتے تھے کہ تمہارا مالک، تمہارا پروردگار اس طریقے سے زندگی تمہاری چاہتا ہے، اس طرح گزارو۔ گھر میں کس طرح گزارو، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح گزارو، جانوروں کے ساتھ کس طرح گزارو، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح گزارو، غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح گزارو، رات کس طرح گزارو، دن کس طرح گزارو، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور اسی لیے آپ اصول دیکھیں گے، ضابطہ دیکھیں گے تو ایک ضابطہ کہیں نہیں بدلتا ہے۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا مول منتر ایک ہی تھا، سب کا کلمہ ایک ہی تھا۔ اور دنیا میں جتنی بھی قومیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، ہر جماعت اور ہر گروہ کے اندر زندگی کو گزارنے کے اصول بتانے والے ضرور آئے ہیں۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، بتا دیجئے دنیا والوں کو، لوگوں کو، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو باخبر کر دیجئے اور ان کو مطلع کر دیجئے کہ آؤ آئے اہل کتاب، آئے کتاب والو، آئے تورات والو، زبور والو، انجیل والو، آئے یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کا کلمہ ایک، سب کا مول منتر ایک۔
نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کا دوسرا جز تو بدلتا گیا لیکن پہلے جز میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. یہ مول منتر ہے پہلا زندگی گزارنے کے اصول کہ سب سے پہلے اس رب کو اپنا رب مانو اور عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر انتقال تک اگر کسی نے تمہارا خیال کیا ہے تو وہ ذات ہے صرف اللہ کی. اس لیے عبادت بھی ہوگی تو صرف اللہ کی, پرستش بھی ہوگی تو صرف اللہ کی, پیشانی جھکائی جائے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے. سب کا مول منتر ایک ہی رہا. ہر آنے والے نبی نے آخری نبی کے بارے میں بھی بتا دیا اور اللہ کہتا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ہم نے ہر امت کے اندر ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ہے, ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے, ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. ہر قوم کے اندر ہر امت کے اندر ایک رسول آیا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے, زندگی کے اصول بتانے والا بھیجا ہے. وہ تمہیں بتائے گا کیسے اٹھو, کیسے چلو, کیسے شادی کرو, کیسے کھاؤ, کیسے پیو, کیا کھاؤ, کیا پیو, کیسے سو. یہ ساری چیزیں تم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے ہو. جس نے زندگی دی ہے اس زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق ہوں گی. اور اللہ رب العالمین یہ سکھانے کے لیے انبیاء کرام اور پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا ہے. اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ایسے کرو, یہ بتائیں گے, ان کے مطابق زندگی گزارو, کیونکہ ان کو میں نے بھیجا ہے زندگی کے اصول بتانے کے لیے, زندگی کے ضابطے بتانے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھ جائیے ہندو دھرم کے اندر 18 پران ہیں, 18 پران. ان میں 3 پران بڑے مشہور ہیں, شریمد بھاگوت مہان پران, کلکی پران اور بھوشیہ پران. کلکی پران اور بھاگوت پران کے مطابق اس وشو میں, اس دنیا میں 64,000 نبی آئے ہیں. کتنے؟ 64,000, 64,000 نبی آئے ہیں. اور ہمارے یہاں بہت سے علماء سے سنا ہوگا, مولویوں سے, کہتے کم و بیش 1,24,000. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نبیوں کی بہت زیادہ تعداد ہمارے یہاں پر بھی ہے اور نبیوں کی بہت زیادہ تعداد کا ثبوت ان کے یہاں پر بھی ہے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ 24 جو نبی آئے ہیں, 24 ویدوں میں, پرانوں میں, وہ بڑے نبی بتائے گئے ہیں. اور وہی 24 نبی قرآن میں بھی آئے ہیں. ویدوں میں 25ویں نبی کو سب سے بڑا نبی بتایا گیا ہے, قرآن میں بھی 25 نبیوں کا ذکر ہے. یعنی 25ویں نبی سب سے لاسٹ میں, آخر میں آئیں گے. 25 نبیوں کا نام ویدوں میں اور 25 نبیوں کا نام قرآن میں. لیکن لاسٹ میں اور انت میں جو آئیں گے ان کا نام ویدوں میں کیا آتا ہے اور ہمارے ہاں اس کا نام کیا آتا ہے, یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے. अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका. 25वां जो ऋषि जो पैगंबर अंत में आएगा, लास्ट में, اس کا نام محمد ہوگا. موہ مداندھکارم ناشم, محمد ہوگا. اندھکارم ناشم, اس کے آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا, اندھیرا ختم ہو جائے گا.
پہلا نام کیا بتایا گیا؟ اندھکارم محمد، محمداندھکارم ناش محمد. دوسرا نام وداہمد پرش مہانمادتور تپس پرستات، سکھانے والا، دنیا کو علم بتانے والا. ود، بہت بڑا ودوان جس کا نام احمد ہوگا. ویداہامد پرش مہانمادت، انسانی شکل میں، انسان بن کر انسانی شکل میں دنیا میں آئے گا. پرش انسان، آخری نبی، اس کا نام احمد ہوگا. مہان انسان ہوگا، مہان پرش ہوگا. پرش مہانمادت ورتپس، مہان پرش بن کر اس دنیا میں آئے گا. جب وہ اس دنیا میں آ جائے تو اسی کی کٹیا میں چلے جانا، اس کا نام احمد ہوگا. دوسرا نام کیا بتایا گیا؟ احمد. پہلا نام محمد، دوسرا نام ویدوں میں کیا بتایا گیا؟ احمد. تیسرا نام تتھستو شمبھل گرام سوت سواجیو جاتا ہے، وہ شمبھل گرام میں آئے گا، یعنی مکے میں. سوت سواجیو جاتے ہیں، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بھاشڑ دے گا، لوگوں کو سنائے گا، اچھی باتیں بتائے گا. یعنی ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دے گا. اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کا مطلب ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دے گا، اچھی باتیں سنائے گا. منگلاچاریہ بہلا پاپیتا وپججتا، اس کے آنے کے بعد نیکیوں کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ پاپ تاپ کو مٹا دے گا. پاپیتا وپججتا، وہ گناہوں کا مٹانے والا ہوگا. تیسرا نام گناہوں کا مٹانے والا. اللہ کے نبی نے اپنے جو نام بتائے، مسلم شریف کی حدیث پڑھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان لی اسماء، میرے چند نام ہیں. انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے. وانا احمد، اور میرا ایک نام احمد ہے. میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے. وانا الماحی، اور میرا ایک نام ماحی، مٹانے والا. یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا. میرا ایک نام کفر کو مٹانے والا، گناہوں کو مٹانے والا بھی ہے. ویدوں میں جو نام بتائے گئے ہیں وہ نام حدیث میں بھی اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ میرے یہ نام ہیں، میرے یہ نام ہیں. اب آپ دیکھیے، کلمہ سب کا ایک. ابھی تو میں نے موسیٰ عیسیٰ کا نوح کا کلمہ بتایا، اتھروا وید کا 20واں کانڈ پڑھیں گے تو ہندو بھائیوں کا بھی یہی کلمہ ہے. لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم، توئم جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم. پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہتا ہے، ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے پتر، ان کہیں پڑھ لینا. مرنے سے پہلے یہ ورڈ پڑھ لینا، لا الہ ہرن پاپن. جب تو لا الہ پڑھ لے گا تو تیرے پاپ ہرن ہو جائیں گے. لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے، تیرے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ. کلمہ پڑھ کر جب کوئی غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جب تم کلمہ پڑھو گے، اسلام لاؤ گے، تو اسلام لانے سے پہلے تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ صدق دل سے اسلام قبول کرو. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. یہاں نظر ڈالیے آپ اور دیکھتے جائیے، ہندو دھرم کا بھی یہی کلمہ ہے، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تمہارے سارے پاپ ہرن ہو جائیں گے، سارے پاپ مٹ جائیں گے، سارے گناہ تمہارے ختم ہو جائیں گے.
تو ہم جو چاہیں سورگ تو جپے نام محمدم. اور اگر تم سورگ چاہتے ہو, پیراڈائز چاہتے ہو, جنت چاہتے ہو, اگر تم جنت چاہتے ہو, پیراڈائز میں جانا چاہتے ہو, سورگ چاہتے ہو, تو محمد الرسول اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. تو جپے نام محمدم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والے, آپ کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جاؤ. محمد صاحب کی بات مان کر اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ. یہ ہندو بھائیوں کا بھی کلمہ ہے, اور وہ تو آپ نے 50 بار سنا ہوگا, ایکم برہما دتیہ ناستے نناستے کنچن. اس کو میں بول نہیں رہا ہوں کیونکہ 50 بار آپ سن چکے ہوں گے. ایک ہی برہما ہے, اس برہنڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے ہی نہیں, قطعی نہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ زندگی جس نے دی ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, زندگی کو کس کے اصولوں پر ہمیں چلانا چاہیے. اگر ہم زندگی اپنے منمانے طریقے سے چلا رہے ہیں. ابھی میں کل کلیہ چک میں سلطان گنج میں پروگرام تھا, وہاں لوگوں نے بتایا مجھے, اور وہاں تقریر ہوئی, کہا مولوی صاحب یہاں لوگ آئی پی ایل پر سٹا بہت لگاتے ہیں. یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا میں نہیں جانتا ہوں, یہ ہماری زندگی کا حال ہے. یہ مسلمان ہے جو اپنے منمانی طریقے سے زندگی گزارے گا. ابھی آئی پی ایل کا میچ ہوگا, ایک ایک بال پر پیسہ لگے گا, ایک ایک اوور پر پیسہ لگے گا, ایک ایک ٹیم پر پیسہ لگے گا. ایک دن میں یا تو امیر ہو رہے ہیں یا ایک دن میں پوری طریقے سے فرنیچر ہو رہے ہیں. کیا اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول بتائے تھے؟ آپ کے علاقے میں تو خیر ہمیں نظر نہیں آیا, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے, لیکن کلیہ چک چورنگی پر چلے جائیے, چوراہے پر, تو آپ کو مسلمان لوگ جو رات میں ہماری تقریریں سنتے ہیں, دن میں آپ انہی کو دیکھو کہ وہ لاٹری کے ٹکٹ بیچتے ہوئے اسی چوراہے پر آپ کو ملیں گے. یہ زندگی ہم کس کے اصولوں پر ہم چلا رہے ہیں؟ سود اور بیاج کے کاروباری ہمیں کہاں نہیں ملیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک غریب آدمی ہمارے پاس آتا ہے, صاحب کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہماری کچھ مدد کر دو. آپ نے کہا 5% بیاج پر, ٹھیک ہے میں تمہیں 1000 روپیہ دے رہا ہوں, ایک مہینے پر ہم 5% بیاج لیں گے, یعنی جب آپ واپس کرو گے تو ہم کو 1050 روپے ایک مہینے میں واپس کرو گے, یا 50 روپے مہینہ ہمیں دیتے رہنا, اور جب تم ہمارا پیسہ واپس کر دو گے ہم تم سے بیاج لینا چھوڑ دیں گے. یہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا اور ہر مہینے ہم اس سے 500 روپے اور 1000 روپے لے رہے ہیں, یہ سوچ کر کہ وہ ہمارے پیسوں سے کما بھی تو رہا ہے, لیکن آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ زندگی گزارنے کے کون سے اصول ہیں اور کس نے دیے ہیں؟ ہمارے پیغمبر امام کائنات تو یہ فرماتے ہیں, سنیے, کہ درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم, سود اور بیاج کا 1 درہم, آپ تو ہزاروں روپے وصول کر رہے ہیں, 1 روپیہ 1 درہم بھی اگر آپ نے لیا اور اس کو کھایا, یاکلہ الرجل وہو یعلم, وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ بیاج ہے, وہ جانتا ہے کہ ہم نے کسی کو 1,00,000 روپے دیا ہے اور اس نے ہم کو یہ 500 روپے یا 1000 روپے سود کا دیا ہے, اس میں 1 روپیہ بھی اگر آپ نے جان بوجھ کر کھایا اور جانتے ہیں کہ یہ سود کا ہے, تو جانتے ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی فرماتے اشد من 66 زنیۃ, 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے. کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے یہ معاملہ, کتنی آسانی سے ہم کھا جاتے ہیں. امام احمد اپنی مسند کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الربا 72 حوبا,
سود کے 72 درجے ہیں، 72 دروازے ہیں سود کے۔ وَأَيْسَرُهَا أَن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، سب سے ہلکا دروازہ، سب سے قریب دروازہ، سب سے آسان دروازہ سود کا یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ مولانا جرجیز کو بلا لینا اور کہنا کہ جرجیز صاحب یہ میری ماں ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ شادی کر دوں گا۔ جرجیز صاحب قرآن کی 3 آیتیں کیا پورا قرآن پڑھ ڈالیں، اور پورا قرآن ایک بار کیا 1,00,000 بار بھی پڑھ جائیں، تب بھی آپ کی ماں آپ کے اوپر حلال نہیں ہوگی۔ جس طرح قرآن کی آیتیں اور سارا کا سارا قرآن پڑھنے کے باوجود آپ کی ماں آپ کے اوپر حلال نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سود کو چاہے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ یا پورا قرآن پڑھ کے آپ سود کا روپیہ کھائیں، وہ بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے ہلکا اور آسان دروازہ بتایا ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اب سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے تو 71 جو 71 دروازے اور ہیں وہ کتنے خطرناک ہوں گے۔ یہ کون زندگی گزارنے کے اصول ہم اپنی منمانی طریقے سے نہیں چلا سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں، یہ وہی سکھائے گا اور اس کے نبی بتائیں گے۔ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی، قرآن میں ملے گا، اسی طریقے سے دیکھیے نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ نماز بھی دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی اور ہر پیغمبر کے اوپر یہ نماز فرض تھی۔ ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، کون کہتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت بے چین ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں؟ نہیں، فجر کی اذان ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان کتنے سکون کے ساتھ سو رہا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد مسجدیں ہماری بتاتی ہیں کہ اس مسلمان کو کتنی آسانی کے ساتھ نیند آ رہی ہے۔ جس کو پریشانی ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں، جس کو ٹینشن ہوتا ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں۔ آپ کی نیند، آپ کا آرام سے سونا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ چاہے اتر پردیش کے اندر بے ایمانی کے ساتھ پھر سے وہی سرکار دوبارہ ریپیٹ ہو کے آ گئی ہو، لیکن اب یو پی کے اندر اگر مسلمان کہیں گے ہم بہت پریشان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد ہماری مسجدیں بتلا رہی ہیں کہ مسلمان کتنے آرام کے ساتھ سو رہا ہے، کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اگر اس کو بے چینی ہوتی اور پریشانی ہوتی تو مسجدوں کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہمارے اوپر اگر مصیبت آئی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، لیکن ہم خواب خرگوش میں مست ہیں، ہم تو سو رہے ہیں، ہم نماز کی ہمیں مسجدوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کہاں ہیں، کہاں ہے ہمارے اوپر مصیبت؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، دیکھیے نماز سارے نبیوں پر فرض تھی اور سب نے نماز کا اہتمام کیا ہے۔ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے آواز دی، فرشتوں نے جب پکارا تو اس وقت حضرت زکریا محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے۔ یعنی یہ نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ جب فرشتوں نے پکارا، فرشتوں نے آواز دی، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے اندر، محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے۔ زکریا علیہ السلام کی زندگی بدلا رہی ہے۔
کہ زکریا علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی. زکریا علیہ السلام نے جس کی کفالت کی اس کا نام ہے مریم. حضرت مریم کو پال پوس کر بڑا کیا. حضرت مریم کو بھی حکم ہوتا ہے یا مریم اقنتی لربک، آئے مریم اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کی فرما بردار بن جا. وَسُجُودِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاقِعِينَ، آئے مریم اللہ کے لیے سجدہ کر، اللہ کے سامنے سر جھکا اور اسی کو رکوع کر. آئے مریم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں. آئے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. وَسُجُودِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاقِعِينَ، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یہ حضرت مریم جو ایک عورت ہیں اور ایسی پاک دامن عورت ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے نکاح شادی سے پہلے ان کو بیٹا عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ ان کے بطن سے پیدا کیا، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا، لیکن اس عورت کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے آئے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، اس کی اطاعت کر. وسجودی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اے موسیٰ سنو، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. موسیٰ کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سنو، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو. فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے. ابھی ہم قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہندو دھرم کے اوپر آئیں گے کہ دیکھیے کرشن جی بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں.